پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32، اور آج رمضان المبارک کا روزہ 29۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، قل آپ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اب کہیں گے کہ اللہ، فَقُلْ، تو تم فرماؤ، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیوں نہیں ڈرتے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے، تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو، آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفہ سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے، اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفہ کو انسان سے، اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے، اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے کہ بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ عز و جل ہے۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمانا، جب تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں، حالانکہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت
تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ان ساری چیزوں کو سر انجام دیتا ہے اور آسمان و زمین، زندگی موت سب کا مالک ہے اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ عز و جل تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل ہے، تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں۔ اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کار سازی کا اعتراف کر لیا، تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔